نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن آخرت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا بھی ہے. پھر اس رکن میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ایمان کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر کسی ایمان کے دعوے دار کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. انہی میں سے ایک چیز جو آخرت سے متعلق ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے، وہ ہے اعمال کا تولا جانا. قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے اور لازمی ہے. اس پر ایمان لائے بغیر، ایمان رکھے بغیر کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کائنات نے اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے کو کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن کے لیے انصاف پر، عدل پر مبنی ترازو قائم کریں گے، رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو حاضر کریں گے، اس کو لائیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کرنے کے اعتبار سے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا، اعمال کو تولا جانا، یہ برحق ہے، حقیقت پر مبنی ہے، یہ حق اور سچ بات ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن لوگوں کے نیکی والے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ حقیقت میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن لوگوں کے نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہوں گے، نیکیوں والے پلڑے کے اندر وزن نہ ہوا، تو فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہوں گے جو در حقیقت اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کرنے والے ہوں گے، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہماری آیات اور ہمارے احکام کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ اسی مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس جن لوگوں کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے ہوں گے، فی جہنم خالدون، جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا کر راکھ کر دے گی اور ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور وہ جہنم کی آگ کے اندر چہرے چل جانے کی وجہ سے اور چہروں کا گوشت جل جانے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں بدصورت ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ کے اندر فرماتے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، تجھے کیا خبر وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، اور اسی طرح تجھے کیا علم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ پھر اللہ نے خود فرمایا وہ دن ہے، قیامت کا وہ دن ہے کہ جب لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے اور پتنگے ہوتے ہیں، اور پہاڑ ایسے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جن لوگوں کے نیکیوں والے پلڑے اس قیامت کے دن بھاری ہو گئے، فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وزنی نہ ہوا، اس کے اندر وزن نہ ہوا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا خبر وہ ہاویہ کیا ہے، نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اپنی کتاب کے اندر متعدد مقامات پر بیان کیا کہ قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا یہ برحق ہے، نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور اسی طرح برائیاں بھی تولی جائیں گی، اعمال صالحہ کا بھی وزن ہوگا اور گناہوں کا بھی وزن کیا جائے گا، حتیٰ کہ ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی اس کو بھی ترازو کے اندر رکھ کر تولا جائے گا، ذرہ برابر اگر کسی کی برائی اور گناہ ہوگا اس کو بھی ترازو کے اندر رکھ کر اللہ تعالیٰ یہاں وزن کیا جائے گا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر جب کوئی معاملہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، تو اس وقت ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس چیز کا پلڑا بھاری ہو
جو ہمارے فائدے میں آنے والی ہے ہمارے پاس آنے والی ہے، حتیٰ کہ ترازو کا کانٹا برابر بھی ہو ہم لینا پسند نہیں کرتے۔ اپنے فائدے والا پلڑا ہمیشہ ہم بھاری چاہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ جو اعمال کا وزن ہوگا اس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ اس قیامت کے دن ہمارا کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ جب میزان لگائے جائیں گے، ترازو قائم کیے جائیں گے، عدل و انصاف پر مبنی ترازو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگانے کا حکم دے گا، اس وقت بھی ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس وقت جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہو رہا ہوگا، میرا کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اگر ہمارے موبائل کے اندر بیلنس نہ ہو ہم بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر بیلنس نہ ہو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر جیب خالی ہو جائے تب بھی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ او بھائیو، اگر قیامت کے دن آخرت والے دن اعمال کا وزن کیے جانے کے وقت نیکیوں والا پلڑا صفر رہا، خالی رہا، اس وقت کیا ہوگا؟ ذرا اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور آج میری یہ کوشش ہوتی ہے، میں پورا زور لگاتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان میری شخصیت کا بھی معیار ہو، میری حیثیت ہونی چاہیے، اور جو بات میں لوگوں کے درمیان کروں وہ وزن رکھے، وہ وزن والی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کے اندر جب اعمال کو تولا جائے گا اس وقت نیکیوں کا پلڑا کیسے بھاری کرنا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ویسے تو جو بھی نیکی اور برائی ہوگی اس کو میزان کے اندر رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہ کرتا ہے، نہ قیامت کے دن کرے، ذرہ برابر بھی۔ اور اس کی اگر نیکی ہوگی، اس کی برائی ہوگی، اس کو لا کر میزان کے اندر رکھا جائے گا، اس کا وزن ہوگا، اس کو تولا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زلزال کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرہ برابر بھی خیر اور نیکی کا عمل کرے گا اس کو پا لے گا۔ کہاں پر؟ اپنے سامنے یا نامہ اعمال میں، یا جب اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا اس وقت میزان کے اندر اس کو پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا، برائی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھ لے گا، پا لے گا، میزان کے اندر، اپنے نامہ اعمال کے اندر، یا بالکل اپنے سامنے اس کو دیکھ لے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز میزان حسنات کے اندر، نیکیوں کے پلڑے کے اندر وزن رکھنے والی ہے، وہ ایسے کام کرنا ہے جن سے رب کائنات محبت کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرائض اور واجبات کو ادا کرنا۔ فرائض اور واجبات کو ادا کرنا قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے کے اندر بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ اور فرائض کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ فرض نمازیں ہیں، فرضی روزے ہیں، حج کسی پر فرض ہو چکا ہے، فرضی زکوٰۃ ہے، والدین کی خدمت اور اطاعت ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے اولاد کے حقوق ہیں، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی فرائض ہیں ان کو ادا کرنا۔ جو بندہ ان کو ادا کرتا ہے، یہ فرائض کو ادا کرنا قیامت کے دن اس کے میزان حسنات کے اندر بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کوئی اور چیز ایسی نہیں جو مجھ رب کو زیادہ محبوب ہو، اور جتنا میرا بندہ فرائض کو ادا کر کے میرے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل کے ذریعے قریب نہیں ہوتا۔ تو یہ فرائض کو ادا کرنا، واجبات پر پابندی کرنا، اور فرائض اور واجبات پر ہمیشگی اختیار کرنا، یہ سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا جب قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں شریعت کے اندر، کچھ ایسے اعمال بھی ہیں
کہ جن کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ یہ اعمال قیامت کے دن انسان کے، مسلمان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری ثابت کرنے والے، انہی اعمال میں سے سب سے زیادہ جو وزنی عمل ثابت ہوگا وہ ہے کلمہ توحید۔ جس بندے نے کلمہ توحید کو اخلاص کے ساتھ پڑھا اور پھر اس کی شرائط کا خیال کیا، اس کی جو پابندیاں تھی وہ اپنے اوپر عائد کی اور جو اس کے تقاضے تھے ان کے مطابق عمل کیا، تو اس کی یہ کلمہ پڑھنے کی نیکی بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان کے اندر رکھ کر اس کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایک بندے کو تمام مخلوقات کے سامنے لا کر کھڑا کرے گا، اور وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس بندے کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، اور دفتر اتنا لمبا ہوگا جتنی انسان کی نگاہ کام کرتی ہے، اور اس کے وہ دفتر پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، 99 کے 99 اس کے دفتر اور رجسٹر، وہ 99 دستاویزات وہ اس کے گناہوں سے بھری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے یہ بتا، کیا ان میں سے کسی گناہ کا تجھے انکار ہو، تو نے نہ کیا ہو، یا یہ بتا یہ گناہ لکھنے میں میرے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا تھا؟ وہ دونوں سوالوں کے جواب میں کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، نہیں، نہ تو میں ان میں سے کسی گناہ کے انکار کی جرات کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میرے فرشتوں نے ظلم کیا تھا۔ یعنی جتنے گناہ بھی ان دفتروں کے اندر موجود ہیں وہ سب میں نے کیے، سارے میں نے کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرے گا، افلا کا عذر، تیرا کوئی عذر ہے؟ کوئی تیرا عذر پیش کرنا چاہتا ہو، اپنا عذر کوئی اللہ میرے سامنے پیش کرنا چاہتا ہو؟ وہ کہے گا، اللہ میرا کوئی عذر اور بہانہ بھی نہیں ہے۔ رب کائنات فرمائے گا، اچھا ٹھیک ہے، جا اپنے اعمال کا وزن کرا لے، اپنے اعمال کا وزن کرا لے۔ جب رب کائنات یہ فرمائے گا، وہ بندہ اور بگڑ جائے کہ 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے اور گناہوں کے پلڑے کے اندر یہ رکھے جائیں گے، اور دوسری طرف نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر وہ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک پرچی نکالی جائے گی ان 99 دفتروں میں سے، 99 رجسٹروں میں سے ایک چھوٹی سی پرچی اور کارڈ نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، کیونکہ آج تیرے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ ایک پرچی نکالی جائے گی، اس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، یہ چھوٹی سی پرچی، یہ بڑے بڑے گناہوں کے دفتر، ان کے سامنے کیا وزن رکھتی ہے؟ باہر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا ان کا وزن کرا۔ جب 99 دفتر گناہوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ چھوٹی سی پرچی، وہ چھوٹا سا کارڈ کلمے والا، کیونکہ کلمہ اس نے دنیا کے اندر پڑھا تھا، خالص نیت کے ساتھ پڑھا تھا، اور اس کے تقاضوں کے اندر کے مطابق عمل کیا تھا، اس کی توحید کے اندر خلل نہیں تھا، ملاوٹ نہیں تھی، ایمان اس کا خالص تھا۔ جب اس کو تولا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، وہ 99 دفتر گناہوں کے بے وزن ہو جائیں گے، اور وہ کارڈ والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، کیونکہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے کوئی اور چیز وزن نہیں رکھتی۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رب کائنات اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے، حالانکہ اس کو جہنم کی طرف فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، پیچھے سے آواز دی جائے گی، یہ کلمہ اس کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کلمے کی برکت سے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ وہ عظیم نیکی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور جب اس کو میزان حسنات کے اندر تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو بڑے سے بڑے بھاری گناہ بھی اس کے سامنے بھی وزن ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ کے بندو، اپنی توحید کو خالص کر لو، عقیدے ٹھیک کر لو، ایمان خالص کر لو،
اور یہ یاد رکھو اگر عقیدے کے اندر خلل ہوا، ایمان کے اندر کوتاہی ہوئی اور توحید کے اندر تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہوئی، کائنات کا رب یہ کمی معاف نہیں کرے، باقی بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے گا، لیکن توحید کے اندر ملاوٹ اور اسی طرح سے خلل اور کوتاہی کائنات کا رب اس کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے۔ یہ توحید وہ نیکی ہے۔ مسند احمد کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، وصیت کی، کہا کہ بیٹا میں آپ کو 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ پہلا کام جس کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، یعنی اس کلمہ توحید کے اوپر قائم رہنا، دائم رہنا اور اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ کیوں؟ فإن السماوات السبع، کیونکہ 7 آسمان، والارضین السبع، اور 7 زمینیں ایک پلے کے اندر رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا، کلمے کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جملہ کثرت کے ساتھ کہنا، کیونکہ کائنات کے اندر جتنی مخلوق کو بھی رزق ملتا ہے اللہ کے اسی تعریف کے جملے کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ تمام لوگوں کی، تمام مخلوقات کی نماز۔ اور 2 چیزیں جن سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، پہلی چیز ان میں سے شرک کرنا ہے اور دوسری چیز تکبر کرنا ہے۔ یہ کلمہ اور اسی طرح سے توحید کی نیکی، کلمے کو خالص کرنے کی نیکی وہ عظیم نیکی ہے کہ اگر آسمان اور زمین، 7 آسمان 7 زمینیں، ان کا وزن کیا جائے کلمے کے ساتھ تو یہ 7 آسمان 7 زمینیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ توحید کی نیکی قیامت کے دن میزان حسنات کے اندر کتنی وزنی ثابت ہوگی۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اس کے اور بھی جملے ہیں، طویل حدیث ہے، آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ یہ پوری زمین، روئے زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پوری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، لیکن اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے، ایک گناہ نہ ہو تیرے نام اعمال کے اندر، اور وہ یہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں لا اتیتک بقرابھا مغفرہ، میں سارے تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ وہ نیکی ہے، توحید کی نیکی وہ نیکی ہے، کلمہ توحید کو خالص کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، میزان حسنات کے اندر بہت زیادہ قیامت کے دن وزن رکھنے والا عمل۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ اس کی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں، ایمان کا تحفظ کریں، اور جو چیزیں عقیدے اور ایمان کو بگاڑنے والی ہیں ان سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ یہ سب سے عظیم نیکی اور سب سے زیادہ وزن رکھنے والی نیکی، قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن نیکی یہی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رب کائنات کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، کبریائی، تقدیس اور رب کریم کی شان والے جملے، یہ بھی قیامت کے دن میزان حسنات کے اندر بہت زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان للسان، زبان سے ادا کرنے کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، بآسانی ادا ہو سکتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، زبان سے ان کو پڑھنا وزن نہیں رکھتا، لیکن قیامت کے دن جب ان کو میزان کے اندر، ترازو کے اندر رکھ کر تولا جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 2 جملے بڑے بھاری ثابت ہوں۔
بہت زیادہ وزنی ثابت ہوں گے۔ وہ دو جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اور پاک ہے اللہ عظمت والا۔ تو آپ فرماتے ہیں زبان سے ان کا ادا کرنا انتہائی ہلکا ہے، لیکن جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ کتنا ان کا وزن ہوگا؟ آئیے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث سنتے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یا وضو نصف ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا اس کا اتنا جو ثواب ہے کہ اس کی بنا پر میزان بھر جائے گا، اس کی بنا پر نیکیوں والا پلڑا بھر جائے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور جو بندہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے ان کا ثواب اتنا ہے، اتنا ان کا اجر ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ جتنا فضا اور خلا ہے ان کے ثواب سے بھر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جملے، اللہ کی حمد و ثنا کے جملے اتنے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ کتنا ان کا وزن ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ فی یوم، جو بندہ ایک دن کے اندر 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، حطت خطایا، اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، جو بندہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 100 بار کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ وہ عظیم جملے ہیں۔ اور آج جو باتیں میری اور آپ کی زبان سے نکلتی ہیں وہ باتیں قیامت کے دن گناہوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی، نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کرنے والی۔ آج ہماری زبانیں کیا باتیں کرتی ہیں؟ یا تو زبان سے گالی نکلتی ہے، یا کسی کا گلہ نکلتا ہے، یا کسی کی غیبت نکلتی ہے، زبان سے بات نکلتی ہے، کسی پر تہمت لگتی ہے، زبان سے بات نکلتی ہے، کسی کی عزت کو چھالا جاتا ہے، زبان سے بات نکلتی ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، زبان سے بات نکلتی ہے بے حیائی کی اور اس قسم کی بدکاری کی بات نکلتی ہے، اور اسی طرح فضول بات جو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، اور وہ باتیں قیامت کے دن جو نیکیوں والا پردہ ہے ان کو ہلکا کرنے والی، گناہوں کے پردے کو بھاری کرنے والی ہے۔ جبکہ اللہ کی تعریف کے جملے، رب کائنات کی توحید کے جملے، اللہ کی حمد و ثنا کے جملے، اس کی تقدیس کے کلمات، یہ مسلمان کے نامہ میزان حسنات کو قیامت کے دن بھاری کرنے والے ہیں۔ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا نہ تو مشکل ہے اور نہ ہی اس پر کوئی وقت لگتا ہے۔ بندہ کسی بھی حالت میں ہو، گاڑی چلا رہا ہے، کام کر رہا ہے، کسی بھی مصروفیت کے اندر ہے، حتیٰ کہ عورت اگر کچن کے اندر، مطبخ کے اندر کھانا پکانے میں مصروف ہے، دیگر کاموں کے اندر مصروف ہے، بندہ مرد، مسلمان مرد وہ کسی کام کے اندر مصروف ہے، بغیر کسی دقت اور پریشانی کے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جو زبان لوگوں کی غیبتیں کرنے کی عادی ہو جائے، اس زبان کے اوپر اللہ کی تعریف کے پاک جملے آنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل بات ہے۔ جو زبان حرام باتیں کرنے کی عادی ہو جائے، اس زبان کے اوپر کائنات کے رب کی تعظیم کے جملے آنا یہ ناممکن ہو جایا کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، اپنے رب کی تسبیح، تحلیل، حمد بیان کرنے والے، اس کی کبریائی اور تقدیس اور بڑائی بیان کرنے والے، تو اس زبان کو حرام سے بچانا ہوگا، حرام باتوں سے بچانا ہوگا، تب جا کر توفیق ملے گی، تب جا کر اس زبان سے رب کائنات کی حمد و ثنا کے جملے نکلیں گے، اور یہ وہ جملے ہیں جو قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کے اندر بڑا وزن رکھیں گے۔
بہت زیادہ وزنی ثابت ہوں گے. حتیٰ کہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو بندہ ان دو خصلتوں کے اوپر پابندی کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ان پر عمل کرنا بڑا آسان ہے لیکن ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا تم میں سے ایک بندہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ کہے، 10 بار الحمدللہ کہے، 10 بار اللہ اکبر کہے. جب 5 نمازیں گزرے گی تو آپ نے فرمایا زبان سے ادا کرنے کے اعتبار سے ان کی تعداد 150 ہوگی. زبان سے ادا کرنے کے اعتبار سے ان کی تعداد اور گنتی 150 ہوگی، 150 کی تعداد ہوگی. لیکن آپ نے فرمایا 500 و1000 فی المیزان. لیکن جب اس کو قیامت کے دن میزان کے اندر رکھا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ کر وزن کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا اصل تعداد 150 تھی، میزان کے اندر 1500. میزان کے اندر 1500 ہوگی کیونکہ اللہ کے ہاں ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر ملتا ہے، 10 گنا ملتا ہے. پھر آپ نے فرمایا دوسرا عمل وہ یہ ہے تم میں سے کوئی بندہ جب اپنے بستر پر آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے. یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 100. زبان سے پڑھنے اور ادا کرنے کے لحاظ سے ان کی تعداد 100 ہوگی. لیکن آپ نے فرمایا وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ. جب ان کو قیامت کے دن میزان ترازو کے اندر رکھا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ کر تولا جائے گا، تب ان کی تعداد 100 نہیں 1000 ہوگی. پھر آپ نے خود پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے ایسا کون سا بندہ ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا، 2500 گناہ کرتا، کون سا ایسا بندہ؟ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیں آپ نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عمل بڑا آسان ہے، کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان آتا ہے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، دوسری یادوں کے اندر ایسا مصروف کرتا ہے کہ نماز کے بعد یہ تسبیح یہ الحمدللہ یہ اللہ اکبر کہنا بھول جاتا ہے. اسی طرح جب تم میں سے کوئی بندہ بستر پر آتا ہے تب بھی شیطان آتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں یاد دلا کر اس کو سلا دیتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرنے دیتا. یہ ایسا عظیم عمل ہے، اللہ کی توحید کے جملے اتنا زیادہ وزن رکھتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بار صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح میرے گھر سے تشریف لے گئے. آپ گھر سے باہر گئے، جو مصروفیت بھی تھی وہ آپ نے پوری کی. اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو تب چاشت کا وقت تھا، یعنی سورج کافی بلند ہو چکا تھا، کافی دن چڑھ آیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے تو میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھی تھی. جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو میں وہیں پر بیٹھی تھی، جس حال میں مجھے آپ چھوڑ کر گئے تھے میں وہیں پر بیٹھی تھی. یہ ہے مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ. مسلمان عورتوں کے لیے کافر، فاسق اور اسی طرح سے فاجر منافق قسم کی عورتیں، یہودی عیسائی ہندو عورتیں یہ نمونہ نہیں ہیں. مسلمان عورتوں کے لیے امہات المومنین نمونہ ہے، نبی کی بیٹیاں نمونہ ہیں، اسی طرح صحابیات نمونہ ہے. اللہ کی بندی ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صبح کا وقت ہے، میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر، جب چاشت کے وقت آپ واپس گھر میں داخل ہوئے میں وہیں پر بیٹھی. کیا کر رہی تھی؟ ہم دوسرا کر رہے، عورتوں کے گلے نہیں کر رہی تھی جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کر. تو آپ علیہ السلام نے سوال کیا اے جویریہ جب سے میں گیا ہوں تب سے یہیں پر بیٹھی ہوں؟ میں نے کہا ہاں میں تو تبھی سے یہیں پر بیٹھی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد قلت بعدک 4 کلمات 3 مرات. اے جویریہ تیرے گھر سے جانے کے بعد میں نے صرف 4 جملے کہے، 4 جملے کہے.
3 بار کہے ہیں، صبح سے لے کر اب تک جو بھی تو نے اللہ کی تعریف کے ذکر و اذکار کے جملے کہے ہیں، اگر میرے کہے ہوئے جملوں کا وزن تیرے تمام اذکار کے ساتھ کیا جائے تو آپ نے فرمایا میرے 4 جملے تیرے تمام اذکار کے اوپر بھاری ہو جائیں گے، وزنی ہو جائیں گے۔ وہ جملے کون سے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، کہ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ اور اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، جتنا اس کو پسند ہے اتنا، اور جتنے اس کی تعریف کے کلمات کی سیاہی ہے اتنا اللہ کے لیے تسبیح بھی ہے، اتنا اللہ کے لیے حمد بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 4 جملے صرف میں نے کہے، اور کتنی بار کہے؟ صرف 3 بار کہے، اور صبح سے لے کر اب چاشت کے وقت تک جو بھی تو نے کہا، اگر اس کے ساتھ ان 4 جملوں کا وزن کیا جائے تو میرے کہے ہوئے 4 جملے جو میں نے 3 بار کہے تھے یہ تیرے تمام جملوں کے اوپر سبقت لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب کائنات کی تسبیح ہے۔ جو بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے وہ بندہ سمجھ لے قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے پلڑے کو مسلسل بھاری کر رہا ہے، بھاری کر رہا ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے، نیکیوں والا پلڑا اللہ کے حکم سے بھاری ہوتا جائے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ بھی میزان حسنات کے اندر، نیکیوں کے پلڑے کے اندر بڑا وزن رکھتا ہے، وہ ہے کسی بندے کی اولاد کا فوت ہو جانا، اولاد کا فوت ہو جانا، اور پھر والدین کا اپنی اولاد کی وفات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا۔ اب ایسا نہ ہو کہ پہلے وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں، جزا فضا کا مظاہرہ کریں، اور جب ہفتہ 2 ہفتے مہینہ گزر جائے اب کہیں ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جو ہی صدمہ پہنچے اصل میں صبر تب ہوتا ہے، پتہ تب چلتا ہے کون صبر کرنے والا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندے کو تکلیف پہنچے وہ سارا بویلا کر کے جزا فضا کر کے آخر میں کہ آپ صبر کر رہا، نہیں، یہ صبر نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی جزا اور بدلہ نہیں ملے گا۔ اس صبر کے اوپر بدلہ ملے گا جو ہی مصیبت پہنچے، صدمہ آئے، تکلیف آئے، بندہ فوراً اس کے اوپر صبر کرے۔ اور یہ صبر کس نیت سے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ مسند احمد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں، ان کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ لخمس، 5 چیزوں کے لیے بخ بخ، 5 چیزوں کے کیا کہنے، 5 باتوں کی کیا ہی بات ہے، ما اثقلہن فی المیزان، وہ 5 چیزیں آپ فرماتے ہیں میزان کے اندر بہت وزن رکھیں گی، بہت زیادہ وزنی ثابت ہوں گی۔ وہ 5 چیزیں کون سی تھیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ 4 جملے یہ ہو گئے، سبحان اللہ پہلا جملہ، الحمدللہ دوسرا جملہ، لا الہ الا اللہ تیسرا جملہ، اور چوتھا جملہ اللہ اکبر۔ اور 5واں آپ نے فرمایا والولد الصالح یتوفی، اور کسی بندے کا اگر نیک بچہ اس کی اولاد فوت ہو جائے فیحتسبہ والداہ یا والدہ، اور اس کے والدین اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا یہ فوت ہونے والا بچہ بھی قیامت کے دن اس کو اس کے میزان حسنات کے اندر رکھ کر تولا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگا، بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کی اولاد فوت ہو گئی، کسی کا بچہ وفات پا گیا، اس کو اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچہ قیامت کے دن میزان حسنات کے اندر، نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس کی دوسری نیکیوں کے ساتھ اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور وہ بڑا وزنی ثابت ہوگا، اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے میں بڑا کردار ادا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کے بارے میں شریعت کی نص وارد ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ وزنی ہے، بہت زیادہ وزن رکھنے والا عمل ہے، وہ ہے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنا، جنازہ پڑھنا اور اس کے دفن کے اندر شامل ہونا، حتیٰ کہ اس کو دفنانے سے فارغ ہو جائے لوگ، یہ بھی بہت زیادہ وزن رکھنے والا عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس کے جنازے پر حاضر ہوتا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھتا ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو قبرستان تک جا کر دفن کرنے کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کو دفنانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، اللہ اس کو 2 قیراط ثواب دیتا ہے، 2 قیراط اس کو ثواب دیتا ہے۔ اور جو بندہ صرف اس کا جنازہ پڑھتا ہے، صرف اس کے جنازے کے اندر شرکت کرتا ہے اور جنازے میں شامل ہو کر اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیراط ثواب کا عطا کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اثقل فی میزانہ من احد، یہ قیراط ثواب کا جو اللہ جنازہ پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن بندے کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھے گا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھے گا۔ اور اللہ کی توفیق سے آپ سب نے احد پہاڑ دیکھا ہے نا، کتنا ہے لمبائی کے چوڑائی کے اندر، لمبائی کے اندر دیکھا ہے، اندازہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ قیراط جو ثواب ملتا ہے جنازہ پڑھنے کے اوپر، یہ 1 قیراط قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا نیکیوں کے پلڑے کے اندر بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھے گا۔ لیکن یہ جنازے میں شرکت کرنا کس نیت سے ہو، کس نیت سے ہو کہ مسلمان کا آخری حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کو مسلمان پر 6 حق ہے، اور آخری حق کیا بتایا کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کر، یعنی اس میں شامل ہو، اس کا جنازہ پڑھ، اس کے کفن دفن کے اندر شمولیت اختیار کر، اللہ کی رضا ثواب کی نیت، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوست کا والد ہے جنازے پر نہ گیا ناراض ہو جائے، رشتہ دار ہیں وہ کیا کریں گے، جنازے میں نہیں آئے، اور اس نیت سے نہیں جنازے پر جاؤ وہ بھی ہمارے جنازے پر آئے تھے، اگر جنازے پر نہیں جاتے برادری ناراض ہو جائے گی۔ اگر یہ نیت ہے اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے، بندہ ساری زندگی جنازے کیوں نہ پڑھتا رہے، اور آج یہ نیت ہوتی، یہ ثواب کس کو ملے گا؟ یہ جنازہ پڑھنا کس کے میزان حسنات کے اندر وزن رکھے گا؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ایسے کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اور مسلمان کا حق سمجھ کر اس کے جنازے کے اندر، اس کے کفن کے اندر، اس کے دفن کے اندر شامل ہوتا ہے، شرکت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یہ جنازہ پڑھنا اور مسلمان کے دفن کے اندر شامل ہونا اس کے میزان حسنات کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری کر دے گا، بشرطے کہ نیت یہ ہونی چاہیے، دوسری نیت نہ ہو جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو میزان حسنات کے اندر بہت زیادہ وزنی ثابت ہونے والا ہے اور اس کا نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے میں بہت زیادہ کردار ہوگا، وہ ہے کسی چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کو وقف کرنا، یہ بھی بڑا وزن رکھنے والا عمل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جس بندے نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑے کو روک دیا، یعنی اس کو وقف کر دیا اور اس کو بطور وقف چھوڑ دیا اللہ کے راستے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فإن شبعه وريحه وروثه وبوله فی میزانہ یوم القیامہ، وہ گھوڑا اگر پیٹ بھر کر گھاس کھائے گا، اگر وہ گھوڑا پیٹ بھر کر پانی پیے گا، اگر وہ گھوڑا لیڈ کرے گا، اگر وہ گھوڑا پیشاب کرے گا، گھوڑے کا پیٹ بھر کر گھاس کھانا، اس کا پیٹ بھر کر پانی پینا اور اس کا لیڈ کرنا، اس کا پیشاب کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے میزان حسنات کے اندر ڈال دے گا، حتیٰ کہ گھوڑے کے پیشاب تک کا بھی وزن کیا جائے گا اور وہ بھی اس کے میزان حسنات کے اندر رکھ دیا جائے گا، تاکہ اس کی نیکیوں کا پلڑا
زیادہ سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑے کا پیٹ بھر کر گھاس کھانا، اس کا سیراب ہو کر پانی پینا، اس کا لید کرنا، اس کا پیشاب کرنا، حسنات فی میزانہ یوم القیامہ، یہ ساری چیزیں اللہ ان کو نیکیاں بنا کر نیکیوں کی شکل میں قیامت کے دن اس کے نیکیوں کے پلے کے اندر ڈال دیں گے۔ جو بندہ گھوڑے کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، یہ تو گھوڑے کے بارے میں تھا، اس کے علاوہ جو بندہ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، یقیناً اس عمل کو بھی، اس وقف شدہ چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور اس کو بندے کے میزان حسنات کے اندر رکھ کر تولا جائے گا۔ وہ کوئی بھی چیز، صرف گھوڑا نہیں، کوئی بھی چیز ہو، بشرطے کہ بندے کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور نیت میں کیا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، تو وہ وقف شدہ چیز، حتیٰ کہ اگر کسی نے مسجد، کوئی کسی بندے نے زمین وقف کر دی مسجد کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے، تو وہ زمین بھی انشاءاللہ اس کو رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے بلڈنگ بنوا کر، عمارت بنوا کر اللہ کے راستے میں وہ وقف کر دی، اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے حتیٰ کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اس کو بھی اس کے میزان حسنات کے اندر رکھ کر اس کا وزن کیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ کر اس کو تولا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر گھوڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو وقف کرنا، وقف کرنے کا یہ معنی ہوتا ہے تاکہ لوگ دین کے راستے میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ معنی ہے وقف کرنے کا۔ تو یہ چیز بھی، وہ گھوڑا ہو کوئی اور چیز ہو، یہ بھی ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے کو بڑا بھاری ثابت کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو قیامت کے دن نیکی کے پلڑے کو وزنی کرنے والا ہے، وہ ہے اچھا اخلاق۔ جس بندے کا اچھا اخلاق ہوگا، اس کا اچھا اخلاق بھی قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ کر تولا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کہ مومن کے میزان کے اندر، یعنی مومن کے جب نیکیوں اور برائیوں کو تولا جا رہا ہوگا تو قیامت کے دن مومن کے نیکیوں والے پلڑے کے اندر اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور وزنی عمل نہیں ہوگا۔ جتنا وزن اچھے اخلاق کا ہوگا اتنا کسی اور عمل کا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور لوگوں بے شک اللہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا، فضول گفتگو کرنے والا، کائنات کا رب ایسے بندے سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بغض رکھتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه، بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے درجۃ الصائم القائم، اس بندے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو نفلی روزے رکھنے والا اور راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا۔ جو مقام اور درجہ اللہ کے ہاں تہجد پڑھنے والے کا ہے، تہجد گزار کا ہے، نفل والے کا ہے، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار نفلی روزہ رکھنے والے بندے کے مرتبے اور مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اچھا اخلاق ہے جو آج ہماری زندگی سے غائب ہو چکا ہے۔ ہم مسلمانوں کا شعار تھا، مسلمانوں کی علامت تھی، مسلمان معاشرے کی زینت تھا یہ اچھا اخلاق، مردوں سے بھی غائب، عورتوں سے بھی غائب، بڑوں سے بھی غائب، بچوں سے بھی غائب۔ مسلمانوں کا معاشرہ، اس کے اندر اچھے اخلاق کی اسلامی تصویر بالکل نظر آتی، بالکل اچھا اخلاق غائب ہے، اور اسلامی جو تصور تھا اچھے اخلاق کا، خلق الحسن کا، اور وہ اخلاق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ اخلاق جو آپ علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا تھا، اور وہ اخلاق جس کو مکمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ اخلاق آج مسلمانوں کے اندر نہیں رہا۔ حتیٰ کہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے
اللہ کی قسم، اللہ کی ذات اس بات کے اوپر گواہ ہے، کئی غیر مسلم جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کی بد کرداری کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں، کہتے ہیں اگر یہی اخلاق مسلمانوں کا ہے تو اس سے ہم کفر کے اندر بہتر، اس سے ہم یہودی عیسائی ہندو بہتر، اخلاق بگڑ گئے، جبکہ ہمارے پیغمبر کا ایسا اخلاق تھا، نبی کے اخلاق کو لے کر کئی بندے مسلمان ہوئے، ایسا اخلاق نبی علیہ السلام ایسا اخلاق لے کر آئے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے اور کافر متاثر ہو جایا کرتے تھے، جبکہ ہمارا ایسا اخلاق بگڑا، ایسا کردار بگڑا، اخلاق اور کردار کی اتنی پستی کے اندر ہم گرے، حتیٰ کہ کافر بھی ہماری بد کرداری کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، اس حد تک اخلاق بگڑ، حالانکہ یہ اچھا اخلاق میزان حسنات کو باری کرنے والا اور بد اخلاقی اس میزان حسنات کو ہلکا کرنے والی، گناہوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی ہے، یہ بد کرداری، یہ بد اخلاق، اخلاقی گراوٹ، اخلاق کی خرابی، یہ نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کرنے والی، گناہوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی، اس لیے اللہ کے بندو وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، ہم سب کو اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے جو اخلاق رسول کریم علیہ السلام لے کر آئے، اور ایسا اخلاق کہ جس اخلاق کی گواہیاں آسمان کے رب نے، عرش عظیم کے مالک نے اپنے قرآن کے اندر دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد علیہ السلام یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ آپ کو پاگل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کائنات کا رب جانتا ہے آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز، اللہ نے خود گواہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث، آپ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، کہا قرآن نہیں پڑھتے، کہا پڑھتا ہوں، کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کا اخلاق پورا قرآن تھا، یعنی جیسا قرآن ویسے ہمارے نبی کا اخلاق تھا، یہ اخلاق غائب ہو گئے، اچھے اخلاق کا تصور وہ ہمارے اندر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارا معاشرہ اس اچھے اخلاق کے تصور سے اور اس کی عملی تصویر، عملی نمونے سے بالکل غائب ہو چکا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ہمارے نامہ اعمال کے اندر اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو پھر قیامت کے دن نیکیوں والا پلڑا بہت ہلکا ہو جائے گا، اگر کسی مسلمان کے نامہ اعمال کے اندر یہ اچھے اخلاق والا عمل موجود ہے اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ایک عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر موجود ہے جو قیامت کے دن اس کے میزان حسنات کو بھاری کرنے والا ہے۔ ایک اور عمل جس کے بارے میں واضح طور پر حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ عمل بھی قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا ہے، وہ ہے فضول باتوں سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا، فضول گفتگو، بے حیائی کی باتیں، اس قسم کی باتیں، ان سے اپنی زبان کو خاموش رکھنا، زبان کو چپ دینا غلط باتوں سے، فضول باتوں سے، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس خاموشی کو قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ کر تولا جائے، وزن کیا جائے۔ مسند ابی یعلا کے اندر امام ابو یعلا رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو ذر الا ادلک علی خصلتین، کیا میں آپ کو دو ایسی صفتیں نہ بتاؤں، ہما اخف الادار، وہ دو صفتیں پیٹھ کے اوپر بڑی ہلکی ہے، یعنی ان کا کرنا انتہائی آسان ہے، وہ اثقل فی المیزان، اور وہ دونوں صفتیں میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہیں، میزان حسنات کے اندر، نیکیوں والے پلڑے کے اندر بڑا وزن رکھے گی۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق، اے ابو ذر اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو جائے تو آپ کے اوپر اچھا اخلاق لازم ہے، اچھے اخلاق کو لازم پکڑ لو، اچھے اخلاق کو لازم پکڑو گے، اپنا اخلاق اچھا بناؤ گے، اللہ اس اخلاق کے اچھا ہونے کی وجہ سے آپ کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے وطول السم، کہ جو باتیں کرنی لائق نہیں ہیں اس زبان کے ساتھ
فضول گفتگو، ایسی تمام باتیں، ان سے اپنے آپ کو اپنی زبان کو لمبی دیر تک خاموش رکھو. اللہ تعالیٰ اس خاموشی کو بھی آپ کے میزان حسنات کے اندر رکھ کر اس کا وزن کرے گا. پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما عمل الخلائق بمثلہما، ان دو صفتوں جیسا کوئی بھی عمل مخلوقات میں سے کسی نے کوئی عمل نہیں کیا. یعنی اچھا اخلاق، فضول اور بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو خاموش رکھنا، زبان کو بند رکھنا بے حیائی کی باتوں سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام مخلوقات میں ان دو اعمال سے بہتر کوئی اور عمل کیا نہیں. تو آج ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہماری زبان کتنی حد تک فضول باتوں سے خاموش رہتی ہے، ہماری زبان کتنی حد تک بے حیائی کی باتوں سے خاموش رہتی ہے، ہماری زبان کتنی حد تک اس قسم کی باتیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی اور جو اللہ کے غضب اور اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت کا باعث بنتی ہے، ہماری زبان کتنی حد تک ان باتوں سے خاموش رہتی ہے، کتنا حد تک ہماری زبان کا ہمارا اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہے. کیونکہ اگر یہ زبان ایسے ہی بے لگام چلتی رہی، اگر یہ زبان کینچی کی طرح لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتی رہی، ان کی عزتوں کو کاٹتی رہی، جھوٹ بول کر، اسی طرح سے کسی پر تہمت لگا کر، غیبت کے ذریعے، گلے کے ذریعے، چغل خوری کے ذریعے، تو پھر یاد رکھنا چاہیے عین ممکن ہے کی ہوئی نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو جائیں، عین ممکن ہے. تو اس لیے لمبی دیر تک خاموش رہنا ایسی تمام باتوں سے جو فضول ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، بدکاری کے جملے ہیں، فحاشی کے جملے ہیں، ان سے اپنے آپ کو خاموش رکھنا یہ بھی بڑی عظیم نیکی ہے جس کو قیامت کے دن رکھ کر بندے کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھ کر توڑا جائے گا اور یہ بہت زیادہ وزن رکھنے والی نیکی ثابت ہوگی. اسی طرح ایک اور عمل بھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے وہ ہے اس چیز کی دعا کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ قیامت کے دن میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے. اور جو بندہ اللہ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا اور رب کائنات اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور اس کے برائیوں کا پلڑا ہلکا کر کے اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی کر کے اپنے حکم کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کرے گا. مستدرک حاکم کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر حضرت زہیر الانماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر تشریف لاتے، سونے کی جگہ پر آتے، تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وافسح شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعلنی فی الملأ الاعلی. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھ محمد کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ نبی علیہ السلام کی سوچ جب آپ بستر پر آتے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور آج ہم جتنا کرتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. دوسری دعا، دوسرا جملہ اس دعا کا وقصہ شیطانی، اے اللہ میرے شیطان کو دور کر دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے. تیسرا جملہ وفک رہانی، اور اے اللہ میرے رہن کو اور میری گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑا دے، آزاد کرا دے. اس کا ایک معنی تو واضح ہے، یعنی اگر میں نے کوئی چیز کسی فائدے کے بدلے میں گروی رکھی ہے، اللہ میری مدد کر اور وہ گروی رکھی ہوئی چیز چھڑانے میں میرا تعاون کر، جیسے عام طور پر ہوتا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرا قرض ادا کر دے. یہ بھی تو ایک انداز سے گروی ہوتا ہے. بندہ جس سے قرض لیتا ہے مانوی اعتبار سے، ظاہری طور پر نہیں، مانوی اعتبار سے گویا کہ اس کے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جس بندے کو فکر ہوتی ہے اس کا دل اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک قرض کو ادا نہ کر لے. اور اس کا تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے. وفک رہانی، اللہم اغفر لی وقصہ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی، اور اے اللہ میرے میزان کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے. جب اللہ کے رسول دعا کریں اللہ میری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. اور پانچواں جملہ اس دعا کا وجعلنی فی الملأ الاعلی، اور اے اللہ مجھے ملأ اعلی کے اندر کر دے، یعنی سب سے بہترین جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اے اللہ مجھے اس میں سے بنا دے، یا وہ جماعت جنتیوں کی جس کا سب سے بلند درجہ ہوگا اے اللہ مجھے ان میں سے بنا دے. تو یہ دعا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اللہم اغفر لی وقص شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعل لی فی الملأ الاعلی. جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، آپ کی اس دعا کو پڑھتے ہوئے جو بندہ اللہ سے دعا کرے گا، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، کائنات کا رب ضرور اس کی دعا کو قبول کر کے قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا ضرور بھاری کرے گا. تو یہ چند اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں واضح طور پر شریعت کے اندر موجود ہے کہ یہ عمل جو بندہ کرتا ہے، یہ تمام اعمال قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، جب تمام دنیا کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اعمال کو تولا جائے گا، ایک ایک عمل کا اللہ حساب لے گا، اور ایک ایک نیکی جو لوگوں کے سامنے کی تھی یا چھپ کر کی تھی اس کو بھی لایا جائے گا، اور ایک ایک گناہ جو تمام لوگوں کے سامنے کیا تھا یا علیحدگی کے اندر کیا تھا، تنہائی کے اندر کیا تھا، خلوت میں کیا تھا، جلوت میں کیا تھا، تمام برائیاں حتیٰ کہ ذرہ برابر ہی اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عمل ہوگا ہم اس کو لائیں گے، اس کا بھی حساب کریں گے اور اس کو انصاف والے ترازو کے اندر رکھ کر تولیں گے. لہذا بندے کو چاہیے ان تمام اعمال کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کا عمل اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو، اعمال صالح کے اندر اضافہ ہو، اور تاکہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اس کی یہ تمام نیکیاں، یہ تمام اعمال اس کے اس پلڑے کے اندر رکھے جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا. اور ہم پہلے سن چکے ہیں شروع کے اندر، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ کامیاب، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا، گناہوں کا پلڑا بھاری، وہ جہنم کا ایندھن بنے. فی جہنم خالدون. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، گناہوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کی آگ وہاں پر ان کو جھلساتی رہے گی. حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا. اللہ ان کو کہاں بٹھائے گا؟ کہاں بٹھائے گا ان کو؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا نام آراف ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو بٹھا دے گا. جہنم کی طرف دیکھیں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے، جنت کی طرف دیکھیں گے، دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی داخل کر دے. داخل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی دلی خواہش یہی ہوگی. تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب آراف پر رحمت کرتے ہوئے، اپنی خصوصی شفقت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. نیکیاں اور برائیاں ان کا پلڑا برابر ہوگا. اللہ جنت نہیں دے گا، برابر ہو رہا ہے، برابر ہو رہا ہے، جنت نہیں ملے گی. آراف پر بٹھایا جائے گا، جہنم کے منظر دکھائے جائیں گے، جنت کے منظر دکھائے جائیں گے، جہنم کا عذاب، جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور بالآخر اللہ اپنی رحمت کرتے ہوئے ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دے گا. یہ صبر آراف. تو اس لیے اللہ کے بندو، جس طرح آج اپنے معاملات کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فائدے والا پلڑا جھکا ہے، حتیٰ کہ دکان پر جاتے ہیں، کوئی چیز بھی لینے کے لیے دکان پر جاتے ہیں تو ہماری نظر کس پلڑے پر ہوتی ہے؟ جو ہمارے فائدے والا ہے، جس کے اندر ہمارے مقصد کی چیز رکھی. حتیٰ کہ اگر وہ برابر بھی کرتا ہے، تھوڑا سا بھی پیچھے کو اٹھنے لگے وہ سامان، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر اور اس کو پورا کر. برابر بھی ہو تو لیتے ہیں. اگر وہ وزن کرنے والا جو چیز ہے اور وہ چیز اگر کانٹا برابر ہو جائے، ترازو کا کانٹا بالکل برابر ہو جائے تب بھی نہیں لیتے، بلکہ ہمارے فائدے والا اگر پلڑا بھاری ہو، وہ کانٹا نیچے ہو، ہم تب کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو قبول کرتے ہیں. بالکل یہی سوچ ہمیں آخرت کے بارے میں بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر اگر وزن کے اندر کچھ کمی بھی ہو گئی، فائدے والا پلڑا بھاری نہ بھی ہوا، گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر وہاں پر نیکیوں والا پلڑا خالی رہا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا، تو پھر وہاں پر نہ معافی کام آئے گی، نہ پچھتاوا کام آئے گا، نہ اسی طرح سے دوبارہ موقع ملے گا. اور رب کائنات گناہوں کا پلڑا بھاری ہونے کی بنا پر، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی بنا پر اس بندے کو جہنم کی آگ بنا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں وہ جو آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہے، سب سے پہلے تو اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ یہ دعا ہے کہ یہ جتنے کام بھی
جتنے اعمال بھی رسول کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ہم نے سنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام اعمال پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، خصوصاً واجبات اور فرائض میں سے خاص طور پر 5 فرض نمازیں اللہ تعالی سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ان نمازوں، ان 5 فرائض کے اوپر پابندی کرنے پر ہماری مدد فرما، ہمارا تعاون فرما اور ہمیں توفیق عطا کر۔ اسی طرح ہر نیکی کا راستہ، نیکی کا ہر دروازہ ہمارے کھول دے، نیکی کی راہ ہمارے آسان کر دے، اور اے اللہ ہمارے سینوں کے اندر ایمان کا نور پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو، اسلام کی محبت کو، توحید کی محبت کو ڈال دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کفر، شرک، بدعات اور اس طرح ہر قسم کی تیری نافرمانی اور گناہ کی نفرت ڈال دے۔ اے اللہ گناہ کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دے تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور اللہ نیکی کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دے تاکہ ہم اس کو کر سکے، اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر قائم اور دائم رکھنا، استقامت دینا، صراط مستقیم پر چلاتے رہنا، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، عقیدہ توحید پر آئے، نیک اعمال کے اوپر خاتمہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔